أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا سورہ النساء کی ابتدا میں کہ تم یتیموں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور پھر وراثت کی آیات کی جو پس منظر تھا وہ بھی یہ تھا کہ جو لوگ طاقتور ہوتے وہ کمزوروں کا مال کھا جاتے، ان کی وراثت کو ہڑپ کر جاتے، خاص طور پہ جو مرد ہوتے، خواتین بیٹیوں بہنوں کی وراثت کو کھا جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی اصلاح فرمائی۔ یہاں پر اسی موضوع کو تھوڑا سا وسیع انداز میں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں ان آیات میں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم مت کھاؤ اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے۔ دیکھیے جو مال کی حرص ہے نا، وہ انسان سے جائز اور ناجائز ذرائع کا جو احساس ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ انسان کو جب مال کی حرص پڑ جائے نا، پھر وہ نہیں سوچتا کہ یہ مال میرے پاس جو آ رہا ہے اس کا ذریعہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو حرص مال کی انسان کو اس بات سے عاری کر دیتی ہے، پھر انسان باطل طریقے سے دوسروں کا مال کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ ایسی تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضامندی پر مشتمل ہو۔ دیکھیے تجارت میں بھی کیا ہوتا ہے، انسان ایک دوسرے سے مال کماتا ہے لیکن وہ رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیچنے والا رضامندی سے بیچتا ہے اور لینے والا رضامندی سے لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تجارت کے بارے میں یہ فرمایا کہ تجارت کیا ہے، یہ باہمی ایک دوسرے کا مال اس میں لیا جاتا ہے، پروفٹ لی جاتی ہے، لیکن عن تراض منکم، باہمی رضامندی کے ساتھ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو بیع کرنے والے، خریدنے والا اور بیچنے والا، اختیار کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ان کی مجلس ختم نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے سٹنگ کی ہے اس معاملے میں تجارت کے لیے، جب تک بات فائنل نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو ہے نا دونوں کو اختیار ہے، ایک بیچنے والا اپنا مال واپس لے سکتا ہے، دوسرا اپنی قیمت واپس لے سکتا ہے۔ تو تجارت کیا ہے، یہ جائز طریقے سے مال کھانے کا ذریعہ ہے، مال کمانے کا ذریعہ ہے، وہ بھی باہمی رضامندی کے ساتھ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھو جوا بھی تو کھیلا جاتا ہے باہمی رضامندی کے ساتھ، سود بھی دیا جاتا ہے باہمی رضامندی کے ساتھ۔ باطل طریقہ جو ہے نا مال کھانے کا وہ یہ ہے جس میں ایک فریق کا جو منافع ہے وہ یقینی ہو اور دوسرے کے بارے میں اندیشہ ہو، غرر کا اور ضرر کا، دھوکے کا اور اس کو تکلیف پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا۔ اب دیکھ لیں جناب، وہ جوئے کے اندر بھی کیا ہے، یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک کی پرافٹ تو پکی ہے اور دوسرے کے بارے میں دھوکہ ضرور ہوگا۔ اور جو سود ہے اس میں بھی کیا ہے، ایک جو فریق ہوتا ہے اس کی پرافٹ جو ہے وہ یقینی ہے اور جو نقصان ہونا وہ دوسرے کا ہی ہونا۔ لیکن تجارت ایک ایسی چیز ہے، تجارت کے ساتھ جو نا وہ باہمی مال ایک دوسرے کا لیا جاتا ہے لیکن رضامندی کے ساتھ، اور اس کے اندر نہ دھوکہ ہوتا ہے
اور نہ غرر ہوتا ہے اگر اس کو جائز طریقے کے ساتھ تجارت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک یہ فرمایا کہ تم آپس میں اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ ان دونوں چیزوں کو تعلق اپنے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کہ جو باطل ذرائع سے کسی کا مال کھانا نا، اس کے نتائج میں سے یہ بات آتی ہے، پھر قتل و غارت ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتی ہے؟ قتل و غارت ہوتی ہے۔ اب دیکھو یتیم ہے مثال کے طور پر، پیچھے ہم نے پڑھ لیے ان کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کسی نے اس کا مال جناب وہ کیا کر لیا، غصب کر لیا، کھا لیے سارا جناب اس پہ سب پہ قبضہ کر لیا۔ کل کو جوان ہوگا اور اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارا مال کیا ہے، تمہارے چچا نے، تمہارے فلاں نے، تمہارے فلاں جناب قریبی رشتہ دار نے تمہارا مال سارا جناب ہتھیا لیا تھا، تو کیا ہوگا؟ اس کے دل کے اندر انتقامی جذبات پیدا ہوں گے۔ تو یہ اس چیز کا لازمہ ہے، اگر کوئی معاشرے کے اندر باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھایا جاتا ہے تو اس چیز کا لازمہ یہ ہے کہ دشمنی پڑے گی اور ایک دوسرے کی قتل پر نوبت پہنچ جائے گی۔ قرآن مجید نے سورہ المائدہ میں بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ اہل ایمان شراب، جوا اور یہ قسمت آزمانا، ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا کرنا، یہ نجس ہے، اس سے بچ جاؤ۔ آگے اس کے نتائج پر اللہ رب العزت نے جب نتائج بتائے وہ کون سے نتائج ہیں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اس کے نتیجے میں عداوت اور بغض جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اس کے نتیجے میں عداوت اور بغض جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاؤ گے نا تو کیا ہوگا؟ بات قتل و غارت تک پہنچے گی۔ فرمایا نہ، ایسے نہ کرو، نہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاؤ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہ ہی اپنی جانوں کے قاتل بنو، نہ ہی اپنی جانوں کو قتل کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ رب العزت کے ذات تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے۔ تو اس کی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ایک دوسرے پہ رحم کرو۔ اگر وہ ذات مہربان ہے تو تم بھی ایک دوسرے پہ رحم کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ مت ہو، کیونکہ تمہارا رب بڑا مہربان ہے۔ تمہارا رب کیا ہے؟ بڑا مہربان ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے نتائج ہے نا، کہ دنیا کے اندر قتل و غارت پھیلے گی، ایک دوسرے کے بارے میں انتقامی جذبات جو ہے نا وہ عداوت اور بغض جو ہے وہ جنم لے گا معاشرے میں۔ آگے فرمایا کہ اس کے اخروی نتائج کیا ہوں گے، آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص یہ کام کرے گا، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاؤ گے اور پھر قتل و غارت تک نوبت پہنچ جائے گی، جو شخص بھی یہ کام کرے گا نا عدواناً وظلماً، حد سے تجاوز کرتے ہوئے اور دوسرے کا مال، دوسرے کا حق ظلم سے کھاتے ہوئے، دو چیزیں الگ الگ ذکر کی گئی ہیں اور دونوں کا الگ الگ مفہوم ہے۔ ایک کیا ہے؟ عدوان، حد سے تجاوز کر جانا، حد سے تجاوز کر جانا، اور ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق دبا لینا، ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق دبا لینا۔ تو جو شخص یہ کام کرے گا نا حد سے بڑھتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ہم اسے داخل کریں گے آگ میں، ان قریب ہم اسے داخل کریں گے آگ میں۔ یہ اس بات کا اخروی نتیجہ ہے، آخرت میں کیا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ اللَّهِ يَسِيرًا، یہ نہیں کہ یہ کام اللہ کے لیے مشکل ہے، یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے کہ اللہ رب العزت ایسے ظالموں کو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو کی جب پکڑ کریں گے اور ان کو آگ میں ڈالیں گے، یہ کوئی انہونی بات نہیں، اللہ رب العزت کے لیے بہت آسان ہے۔ اس لیے تم جو نا وہ ان کاموں سے اور ان کے نتائج سے بچ جاؤ، ان کاموں سے اور ان کے نتائج سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچ جاتے ہو، پرہیز کر جاتے ہو، کبائرہ ان کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ جس سے تمہیں روکا گیا ہے، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو باقی خطائیں ہیں نا
یعنی صغیرہ گناہ ہیں وہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں بہت عزت کی جگہ پہ ٹھہرائیں گے، بہت عزت کی جگہ پہ تمہیں داخل کریں گے، جو بڑی عزت اور تکریم کی جگہ ہوگی. تو جو شخص اپنی زندگی کا شیوا یہ بنا لیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے روکا ہے نا ان سے انسان رک جائے، اور وہ کبیرہ گناہ جس سے انسان رک جائے، اور اس میں پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا، یہ بھی کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اپنے آپ کو خود قتل کر دینا یا کسی کی جان کو قتل کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. جو شخص ان چیزوں سے بچ جائے گا نا تو پھر ہم ان کے چھوٹے موٹے گناہ جو ہم معاف کر دیں گے. وہ اللہ رب العزت نے انسان کو کی عبادات ایسی ہیں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، رمضان تک 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جمعے سے جمعہ 1 ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو ایسے چھوٹے موٹے گناہ اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ کبائر سے بچا جائے، کبائر سے بچا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.